فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت النعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ في القبور مثلا أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج کے درس کا اعلان کیا ہوا تھا۔ انسان بڑا مجبور ہے، بڑا عاجز ہے، بڑا محتاج ہے، تو بظاہر اسباب کی دنیا میں پہنچنا بڑا مشکل تھا، مگر میں نے اپنے اللہ سے بہت دعائیں کی۔ میں نے کہا میرے اللہ، ساتھی واپس آئیں اور خالی جائیں تو یہ نہیں، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، مشکلات ہمارے لیے ہیں۔ تو مسلسل صبح سے سفر شروع کیا ہوا ہے، 4 بجے کا سفر شروع کیا، پھر پنڈی میں ایک جگہ پہنچا، وہاں ایک مدرسے والوں نے مجھ سے آج کا ٹائم لیا ہوا تھا اور وہ ٹائم بھی اسی قسم کا تھا۔ میں نے کہا میرا درس ضائع نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ صبح 9 بجے کا ٹائم ہمیں دے دیں تو گھنٹہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا تو آپ فارغ کریں گے۔ اس کے مطابق وہاں پہنچا تو انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا اوپر نیچے ہو جاتا ہے خیر ایسے معاملات میں، وہاں اللہ کے فضل سے پروگرام میں شرکت کی تو کچھ معمولی جھلک اس کی شاید نیٹ پر بھی آ جائے گی۔ عجیب ماجرا، چھوٹے چھوٹے بچے جن میں 4 سال سے لے کر تو 7 ساڑھے 7 سال تک کے بچے تھے، اور ان میں 190 تقریباً قرآن کے حافظ تھے۔ وہ بچوں کو بیٹھا ہوا دیکھ کر یقین جانے اگر آپ ہوتے نا تو میرا خیال اتنے خوش ہو جاتے کہ ایسے سمجھتے جس طرح ہم جنت کے باغ میں آ گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو بچے ایسے قطار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے قطاروں میں، اور سب بچوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں،
اور 11 قطاریں تھیں، میں نے گنی۔ تو ایک بچہ جو ہے نا، جب میں پہنچا وہاں کھڑا ہوا تو اس نے کہا قومو، عربی میں قومو، سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ فَقُولُوا عَلَىٰ ضَيْفِكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فرمایا اپنے مہمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو۔ سب بچوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، میں نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد سب بچوں نے کہا جزاکم اللہ خیرا۔ اس کے بعد اسی بچے نے اعلان کیا اجلسو بالادب، ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ تو وہاں کا خیر پروگرام بھی ہوا۔ تو پھر کچھ ساتھی مجھے روکنا چاہ رہے تھے، میں نے کہا میں نے اپنے درس میں پہنچنا ہے۔ کہا جی اب آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا بھائی پہنچانے والا پہنچائے گا، میں اس سے فارغ ہو گیا ہوں، میں پہنچوں یا نہ پہنچوں میرا ارادہ پکا ہے، تو اس لیے میں نہیں روکتا۔ 2 بجے کے قریب وہاں سے میں چلا، تو راستے میں کچھ ساتھیوں کو فون بھی آتے رہے، تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ پہنچائے گا، تو میرا ارادہ پختہ ہے پہنچنے کا۔ تو اللہ نے پہنچا دیا، نماز بھی جماعت کے ساتھ مل گئی۔ تو رب ہے یہ، اصل میں یقین جانے، میں کوئی مبالغے کے طور پر نہیں کہتا، یہ آپ لوگوں کے اخلاص اور آپ کی طلب صادق کی دلیل ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں میں سچی طلب پیدا کی ہے۔ ہائے جو باب ابھی تلاوت کیا ہے میں نے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ تو مختصر سا ہے، مگر حدیث ذرا ذکر کیے لمبی، تو میں اس حدیث کے پورے مضمون کو پہلے جو اصل مسئلہ امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں وہ بتاؤں گا، اور وہ بتانے کے بعد پھر حدیث کا جو خلاصہ ذرا ضرورت کی حد تک وہ بتاؤں گا، پھر ترجمہ کریں گے۔ مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی باوضو ہوتا ہے اور اس کو کوئی غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی آ جاتی ہے، اس پر غشی آ جاتی ہے، تو آیا غشی کی وجہ سے وضو باقی رہتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھیں۔ بعض اوقات آدمی پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی ہے، ہوتا آدمی وضو کی حالت میں ہے، تو آیا اس غشی کی وجہ سے اور اس بے ہوشی کی وجہ سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ غشی 2 قسم کی ہے۔ ایک غشی وہ ہے کہ غشی تو آ گئی مگر انسان کو کچھ نہ کچھ ادراک اور کچھ نہ کچھ شعور باقی ہے، معمولی حد تک صحیح مگر کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ ایسی غشی طاری ہو جائے، اس غشی کی وجہ سے انسان کو ہوش حواس وہ بالکل ہی ختم، بالکل، یعنی انسان کو پتہ ہی نہ کیا ہے کیا نہیں۔ یہ 2 قسم کی غشی ہے۔ اگر ایسی غشی طاری ہو جائے کہ جس میں کچھ نہ کچھ سمجھ، کچھ نہ کچھ کسی حد تک ہوش حواس کسی نہ کسی درجے میں بھی قائم ہوں، ایسی غشی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر غشی ایسی ہو جائے کہ بالکل آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کیا ہے کیا نہیں، ہوش حواس ادراک فہم سمجھ شعور بالکل ختم ہو جائے، ایسی بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پر دلیل جو بیان کی ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وضو کی حالت میں تھی اور اسی وضو کے ساتھ سمجھے کہ نماز میں بھی تھی، اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ جو اس وقت کا موقع تھا، جو حالات تھے، ان کو دیکھ کر برداشت نہ ہوا، غشی طاری ہو گئی۔ اس غشی طاری ہو جانے کی وجہ سے وہ سمجھی کہ میرے اوپر غشی طاری ہوگی، بے ہوشی کی کیفیت، غشی کی کیفیت آ گئی، اور انہوں نے اسی حالت میں اپنے سر پہ پانی ڈالنا شروع کر دیا تاکہ میری یہ غشی کی کیفیت ختم ہو جائے۔ اب ان پر غشی آئی اور کچھ شعور باقی تھا، تبھی تو انہوں نے پانی اپنے سر پہ ڈالنا شروع کیا، کیونکہ اگر بالکل ہی شعور نہ ہوتا پھر یہ بات ان کے ذہن میں کہاں سے آتی کہ میں اپنے سر پہ اپنی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے پانی ڈالوں۔ تو اس چیز کا ذہن میں آنا اس بات کی علامت تھی کہ غشی کامل نہ تھی، کچھ نہ کچھ شعور باقی تھا۔ اور پھر پانی کا ڈالنا وہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ ان کا کچھ نہ کچھ شعور باقی تھا۔ تو اس قسم کی غشی اگر طاری ہو جائے کہ جس میں کچھ نہ کچھ کسی درجے میں شعور باقی رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر شعور بالکل ختم ہو جائے تو پھر وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے اس مسئلہ کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب اس مسئلہ میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا ایک ٹکڑا وہ تو دلیل میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، تو تھوڑا سا اس کا واقعہ اور پس منظر بھی سمجھ لیں تاکہ اچھی طرح حدیث سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جو اللہ سورج کو روشن کرنے پر قادر ہے وہ اللہ دن کے وقت اس کا نور ختم کرنے پر بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اس طرح کے نمونے دکھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج طلوع ہوا اور کچھ دیر کے بعد سورج بے نور ہو گیا، بالکل اندھیرا چھا گیا، ستارے نظر آنے لگے، اور اسی دن اتفاقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال بھی ہوا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی گود میں آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، گود میں تھا، اور اسی حال میں اللہ نے یہ امانت لے لی اور روح قبض ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کا قابو اپنی آنکھوں پر نہ رہا، آنکھیں چھلک پڑیں، موتیوں کی طرح لگاتار آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ بھی روتے ہیں؟
فرمایا ہاں میں اس بات پر غمزدہ ہوں کہ میرا بیٹا ابراہیم مجھ سے جدا ہو گیا، مجھے اس بات پر غم ہے، میرا دل غمزدہ ہے، میرے دل کے اندر پریشانی کی کیفیت ہے، اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، مگر میں زبان سے وہی بات کہوں گا جس میں میرے رب کی رضا ہے۔ دینے والا بھی وہ ہے، لینے والا بھی وہ ہے، اس کی مرضی جب دے جب لے، جتنی زندگی دے۔ تو اس لیے میرے دل میں نرمی بھی ہے، میرے دل میں شفقت بھی ہے، میرے دل میں پیار بھی ہے، میرا دل اس معاملے میں رحمت کی وجہ سے نرم بھی ہے۔ فرمایا میں ایسا نہیں ہوں کہ بعض لوگوں کے دل سے رحمت ایسے ختم ہوتی ہے جس طرح کھینچ کر نکال لیا گیا ہو۔ فرمایا مرنے والے پر بین کرنا، نامناسب کلمات کہنا، اللہ پر شکوہ کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ اس لیے جو میری طبیعت پر اثر ظاہر ہوا یہ بھی ایک فطری اور طبعی تقاضا ہے، اور زبان پر وہی جاری ہوگا جو میرے رب کی رضا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور قبر میں اتارتے وقت کہا جاؤ عثمان بن مظعون کے ساتھ مل جاؤ۔ عثمان بن مظعون یہ حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، مستقل ان کا تذکرہ آگے کتاب المناقب میں انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ فرمایا جاؤ عثمان کے ساتھ مل جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں سے ایک بات پوچھی، مسئلہ واضح کرنا مقصد تھا۔ فرمایا اے لوگوں بتاؤ، جب میں اللہ کے رسول بن کر نہیں آیا تھا، اگر سورج اس طرح بے نور ہو جاتا تھا یا چاند بے نور ہو جاتا تھا، بتاؤ تم لوگ کیا کہتے تھے، تمہارا کیا عقیدہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ ان جیسے معاملات اور قدرت کے دلائل کے اندر دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت ہوتی ہے عام دنیا والوں کی نظر میں، اور ایک جہت ہوتی ہے اس کی اللہ والوں کی نظر میں، دینی پیرائی میں، دینی شکل میں۔ جیسے زلزلے ہوتے ہیں، دین والا تو کہے گا کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا جب ظلم زیادہ ہو جاتا ہے، گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ زمین کو ہل جانے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تنبیہ کرتے بندو سمجھ جاؤ میں وہ رب ہوں، اس زمین کو ہلانے پر تم قادر نہیں ہو، میں اس کو ہلانے پر قادر ہوں۔ ایک تصور یہ ہے۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ یہ زمین وہ اپنی پلیٹوں سے
کہیں اترتی ہے، کہیں چڑھتی ہے، کہیں پلیٹیں خراب ہو رہی ہیں، بس جس طرح گاڑی چل رہی ہے، نیچے کوئی گڑھا آ گیا تو تھوڑا جھٹکا لگ گیا، راستہ ہموار ہے تو ٹھیک چل رہی ہے، کچھ یوں کہتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ تم میرے نبی بن کر آنے سے پہلے، میرے رسول بن کر آنے سے پہلے، میرے صحابہ کرام تم کیا سمجھتے تھے؟ تمہاری زندگیوں میں پہلے بھی، کیونکہ بعض صحابہ کافی لمبی لمبی عمر کے بھی تھے، اور ہمارے زمانے میں عموماً عمریں تو 50 سال، 60 سال، بس 70 سال، عموماً یہی چل رہا ہے۔ بہت خال خال اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے بعض کی عمر لمبی بھی کر دیتا ہے۔ یہ کچھ ایام ہوئے ہیں ابھی ہمارے علاقے میں ایک آدمی فوت ہوا، اس کی عمر 150 سال سے زیادہ تھی۔ اور ابھی جب میں گیا ہوا تھا تو میرے ماموں صاحب کا انتقال ہوا، لوگ تعزیت کے لیے میرے پاس آتے رہے، تو ایک عالم، ان کو میں جانتا تھا اچھی طرح، تھوڑا فاصلے پر رہتے ہیں، وہ بھی آئے۔ میں نے ان سے خیر خیریت پوچھی، میں نے ان کی والدہ کی صحت پوچھی، تو انہوں نے کہا جی بس باقی ٹھیک ہیں، اب ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ نماز پڑھتی ہیں تو رکھتے یاد نہیں رہتی۔ اب بعض اوقات ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بس اب پوری ہو گئی ہیں، بس کہا یہ ہے۔ تو میں نے کہا بس ان کو روک ٹوک نہ کرنا، تو جتنی دیر ان کی طبیعت چاہے ان کو لگے رہنے دینا۔ پھر میں نے پوچھا ان کی عمر کیا ہے؟ تو کہا جی عمر ان کی 157 سال ہو گئی ہے۔ یہ ابھی پرسوں کی بات ہے، 157 سال۔ روٹی بھی ٹھیک کھاتی ہیں، چلتی پھرتی بھی ٹھیک ہیں، وضو خود بناتی ہیں، صرف بس اتنے کہا کہ اب کچھ دنوں سے فرق پڑ گیا ہے کہ وہ نماز شروع کرتی ہوں تو رکعتوں کا پتہ نہیں چلتا، کئی ہٹے کٹے ہو کر نہیں پڑھتے، اور کئیوں کا اس حالت میں بھی یہ حال ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ میرے آنے سے پہلے اگر سورج بے نور ہو جاتا تھا تو تم لوگ کیا سمجھتے تھے، تمہارا کیا عقیدہ تھا کہ یہ کیوں ایسے ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم یہ سمجھتے تھے کہ یا تو دنیا میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو گیا، اور یا کوئی بڑا آدمی دنیا سے جا چکا۔ جب کوئی بڑا آدمی دنیا میں آتا ہے تو تب یہ کام ہو جاتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی دنیا سے جاتا ہے تو تب یہ کام ہو جاتا ہے، سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسی لیے آپ لوگوں سے سوال کیا تاکہ میں مسئلے کو واضح کر دوں اور تمہارا عقیدہ درست کر دوں اور تمہاری سوچ کو درست کر دوں، کہ کسی کے ذہن میں سابقہ سوچ کے مطابق یہ نہ آ جائے کہ آج میرے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو ایک بڑا آدمی دنیا سے چلا گیا، بس وہی دیکھو بڑے آدمی کے چلے جانے کی وجہ سے آج سورج بے نور ہو گیا۔ فرمایا سورج میرے بیٹے ابراہیم کے جانے پر بے نور نہیں ہوا، میرے لخت جگر کے جانے پر سورج بے نور نہیں ہوا، سورج اللہ کے حکم سے بے نور ہوا ہے۔ سورج کا بے نور ہونا یہ اللہ کی قدرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، یہ میرے اللہ کے امر سے ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کہا سارے لوگ جمع ہو جاؤ اور آؤ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کی دلیل ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، یہ ہمیں زجر
تنبیہ کی جا رہی ہے، ہمیں تھوڑا ڈانٹا جا رہا ہے، آؤ اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کے ساتھ ہی متصل ایک میدان تھا، اور اس میدان میں نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز شروع کر دی جائے، اور جب تک سورج کی روشنی بحال نہ ہو جائے اس وقت تک نماز کو جاری رکھا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھانی شروع کر دی، اور اس دوران لوگ نماز میں ہیں اور کچھ خواتین بھی نماز میں شامل ہیں۔ اس دوران حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئی۔ اب اس وقت میں نماز پڑھی نہیں جاتی تھی، انہیں حیرانگی ہوئی کہ یہ اب نماز کیسی پڑھی جا رہی ہے، اس وقت تو نماز ہوتی ہی کوئی نہیں۔ اور پھر جب دیکھا اندھیرا بھی ہے، جب دیکھا کہ لوگ بھی سارے جمع ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، جہراً قرات ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، زمانہ ہو وہ جس میں قرآن نازل ہو رہا ہو، اور زمین ہو حرم مدینہ کی، اور پڑھانے والے امام الانبیاء ہوں، اور مقتدی وہ لوگ ہوں جن کے بارے میں رب کو قرآن کہتا ہے ہمیں کہ اگر ایمان لانا ہے تو میرے پیارے پیغمبر کے شاگردوں جیسا ایمان لاؤ، صحابہ کرام کا ایمان، وہ ایمان اپناؤ۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جب پڑھا رہے ہیں، حضرت اسماء آئیں، اب انہیں حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ بھی نماز میں تھی، ان سے پوچھا کہ یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ لوگ سارے جمع ہیں، کیا ہوا؟ انہوں نے بات تو نہ کی، نماز کے اندر ہی انگلی کا اشارہ کیا سورج کی طرف۔ اب میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ اس کی وجہ سے کچھ ہوا ہے، اور میں اس وقت کے حال کو دیکھ کر، اس وقت کی کیفیات کو دیکھ کر، سورج کے بے نور ہونے کو دیکھ کر، لوگوں کا نماز کے اندر کچھ اوہ بکا کی کیفیت کو دیکھ کر، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی رونے کے ساتھ تلاوت کو دیکھ کر میں بھی اپنے اوپر قابو نہ پا سکی، میرے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور میں نے اس غشی کو دور کرنے کے لیے اپنے اوپر پانی ڈالا، میں بھی نماز میں شامل ہوئی۔ اور اسی نماز کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ بہت ساری وہ چیزیں جو میرے اللہ نے مجھے معراج کی رات میں اوپر بلا کر بھی نہ بتائیں، اور جو میرے اللہ نے خواب کی حالت میں بھی مجھے نہ دکھائیں آج تک، فرمایا آج کی اس گھڑی میں نماز کے اندر میرے اللہ نے وہ پردے ہٹا دیے، اور میں نے ان چیزوں کو دیکھا جن کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اور اسی نماز کے اندر فرمایا جب جنت کے تذکرے والی آیات پڑھی تو اللہ کے پاک پیغمبر کا شوق، تعلق مع اللہ، اللہ کے نبی کا، جب جنت کی آیات پڑھی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا، تو اللہ کے نبی کی کیفیت بڑی عجیب ہوئی، اور دل میں خیال آیا
کیسی عجیب نعمتیں ہوں گی۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ نے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تمہارے سکون اور اطمینان کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کا شوق بڑھا، میرے رب نے بطور معجزہ کے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے جنت کے سامنے جو پردے حائل تھے وہ ہٹا دیے۔ جنت سامنے ہے، میدان میں کھڑے ہیں، بیداری کی حالت ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، دکھانے والے کی مرضی، جسے دکھائے جسے نہ دکھائے۔ بہت سارے لوگ ہیں، کسی کو نہیں دکھانا تھا نہیں دکھایا، اور اسی جگہ میں آپ نے نبی کو دکھانا تھا دکھا دیا۔ ہجرت والی رات جب اللہ کے پاک پیغمبر نکل کر گئے، فرمایا اللہ میں کیسے نکلوں، یہ تو دائرہ بنا کر کھڑے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب، اگر ہم آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھ دیتے ہیں تو کیا اگر اس آنکھ کو ہم کہیں کہ اس کو نہیں دیکھنا باقی دیکھو، تو کیا آنکھیں نافرمانی کر دیں گی؟ میرے پیارے محبوب، صرف یہ نہیں اب کہ آپ ایک جگہ سے نکل جائیں، فرمایا نہیں، ان کو حسرت نہ رہے، ان کو افسوس نہ رہے کہ کہاں سے نکل کر چلے گئے۔ فرمایا مٹی لیں اور ہر ایک سر پہ ڈال کر، کوئی بھی باقی نہ رہے، سب محاصرہ کرنے والوں کے سر پہ ڈال کر پھر آپ نکل جائیں، تاکہ ہر آدمی کے سامنے آپ کا جانا ہو اور پتہ چل جائے۔ جب دکھانے والا دکھا دے اس کی مرضی، نہ دکھانے پہ آئے اس کی مرضی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، پردے ہٹ گئے، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ کرام نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آج آپ نے ایک کام کیا ہے جو اس سے پہلے نماز میں نہیں کیا۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا آپ نماز میں تھوڑا آگے چل کر گئے، جبکہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایسے نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، جس طرح کوئی چیز لی جا رہی ہو، اور پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اور پھر آپ پیچھے الٹے ہی پاؤں اپنی جگہ پر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہی دیکھا ہے یا کچھ اور بھی دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے تو یہی دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب میں تلاوت کر رہا تھا، جنت کا تذکرہ آیا، میرے اللہ نے میرے اور جنت کے درمیان سے پردے ہٹا دیے، اور میں جنت کی سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور وہ جو میں آگے بڑھا، ایک جنت کے انگور کا گچھا، اوہو، منہ پانی تو نہیں آیا؟ انگور کا گچھا، پھر جنت کا انگور۔ فرمایا بالکل قریب آ گیا لٹک کر، تو میں اس کو توڑنے کے لیے آگے چلا گیا، اور پھر وہ ہاتھ میں نے اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھایا۔ اتنا قریب تھا کہ میں توڑ لیتا، میرے ہاتھ بڑھانے پر اوپر کر لیا گیا اور کہا گیا ابھی اس کے توڑنے کا وقت نہیں آیا۔ آگے امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ بڑی تفصیل کے ساتھ لائیں گے، اور وہاں فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے، اگر میں وہ گچھا توڑ لیتا تو قیامت کی صبح تک اس سے انگور ختم نہ ہوتے۔ جو ایک انگور کوئی توڑتا اس کی جگہ ایک اور ہوتا تیار، اور توڑتا اس کی جگہ ایک اور ہوتا۔
فرمایا توڑنے والے اپنی اپنی عمریں ختم کر کے دنیا سے چلے جاتے یکے بعد دیگرے، وہ ختم ہو جاتے، مگر اس انگور کے گچھے کے انگور ختم ہو نہ ہوتے۔ کچھ اور باتیں بھی ہیں، ترجمے پر غور، ترجمے میں ساتھ ہو جائیں۔ باب من لم یتوضا، یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو وضو نہ کرے، الا من الغشی المثقل، مگر ایسی بے ہوشی سے جو بھاری ہو، مثقل بمعنی بھاری، ثقیل، اور اس سے مراد ایسی بے ہوشی ہے کہ جس میں انسان کا شعور بالکل کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو خود گویا مسئلے کی وضاحت کر دی کہ بے ہوشی اگر مثقل نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر مثقل ہو جائے، بھاری ہو جائے، جس میں ادراک شعور نہ رہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باب من لم یتوضا، یہ باب ہے اس آدمی کے متعلق جو وضو نہ کرے، الا من الغشی المثقل، مگر جب غشی بھاری ہو جائے تو پھر وضو کرے، بھاری نہ ہو تو پھر وضو نہ کرے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بیان کیا مالک نے، وہ نقل کرتے ہیں شام بن عروہ سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنی بیوی سے فاطمہ سے، وہ نقل کرتی ہیں اپنی دادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہا قالت، بے شک حضرت اسماء فرماتی ہیں، حضرت اسماء فرماتی ہیں، اتیتو، میں آئی، عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کے پاس جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حین خسفت الشمس، جس دن، جس وقت جب سورج بے نور ہو گیا تھا، خسفت بے نور ہو جانا، شمس سورج، حین وقت، حین جس وقت، خسفت الشمس سورج بے نور ہو گیا، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، جب لوگ سارے کے سارے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ، پس اچانک یہ کھڑی تھیں، یعنی حضرت عائشہ، تو صلی، نماز پڑھ رہی تھی، تو لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، اپنی بہن کے پاس، وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی، فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ، پس اچانک میں نے دیکھا، اذا مانا یہاں اچانک، اذا کا کلمہ جب فعل پر داخل ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے جب، اور جب اسم وغیرہ پر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اچانک۔ فَإِذَا، پس اچانک، هِيَ قَائِمَةٌ، وہ کھڑی تھیں، تصلی، نماز پڑھ رہی تھیں، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ، میں نے ان سے پوچھا یہ لوگوں کو کیا ہوا، ما استفہامیہ ہے، استفہام والا معنی، ما للناس، لوگوں کو کیا ہوا، لوگ کیوں جمع ہیں، کیوں اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت تو لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا، پس اشارہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بِيَدِهَا، اپنے ہاتھ سے، نحو السماء، آسمان کی طرف، نحو
اس کا معنی یہاں طرف، سما معنی آسمان، نحو السماء آسمان کی طرف، وقالت اور کہا سبحان اللہ، فقلت میں نے کہا آیتن کیا یہ اللہ کی قدرت کی دلیلوں میں سے کوئی دلیل ہے؟ یعنی انہوں نے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور ساتھ زبان سے سبحان اللہ کا کلمہ کہا، باقی بات نہ کی، تو حضرت اسماء نے کہا آیتن کیا یہ اللہ کی قدرت کی دلیلوں میں سے کوئی دلیل ہے؟ فاشارت انہوں نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا، ان نعم جس کا میں نے جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلوں میں سے یہ ایک دلیل ہے۔ فَقُلْتُ آیَةٌ میں نے کہا کیا یہ اللہ کی قدرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے؟ فَأَشَارَتْ حضرت عائشہ نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا، انعم فَقُمْتُ میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ بتایا یعنی ایسے اشارے سے مجھے اندازہ ہوا یہ اسی لیے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ فَقُمْتُ میں بھی کھڑی ہو گئی نماز کے لیے، حَتَّى تَجَلَّانِيَ الْغَشْيُ یہاں تک کہ میرے اوپر غشی طاری ہو گئی، حَتَّى تَجَلَّانِيَ الْغَشْيُ یہاں تک کہ چھا گئی مجھ پر، تجلانی مجھ پر چھا گئی، الغشیو بیہوشی، وجعلت اصب فوق راسی ماء اور میں شروع ہو گئی اپنے سر پر پانی ڈالنا، جعلت شروع ہونا، اصب کا معنی ہے پانی کا بہانا، میں بہانا شروع ہو گئی، فوقا کا معنی اوپر، راسی معنی اپنے سر، مان معنی پانی، وجعلت اصب میں شروع ہو گئی بہانا پانی، فوق راسی اپنے سر کے اوپر، تاکہ میری یہ غشی کی کیفیت ختم ہو جائے۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، بڑی لمبی نماز پڑھائی، سورج کی روشنی کے دوبارہ بحال ہونے تک نماز جاری رہی۔ حمد اللہ اللہ کے نبی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی حمد کی، حمد اللہ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ کیا معنی ہے؟ ثنا کی، وہی تھا حمد اور ثنا کی، ماشاءاللہ۔ ثم قال پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما من شیء کنت لم ارہ، ما من شیء نہ تھی کوئی چیز، ما من شیء یہ ما نفی کے لیے ہے، ما من شیء نہ تھی کوئی چیز، کنت لم ارہ جس کو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا، الا قد رأیتہ مگر یہ کہ میں نے اسے دیکھ لیا، فی مقامی ھذا اپنے اس کھڑا ہونے کی جگہ میں، جہاں میں نے نماز پڑھائی ہے اس نماز میں میرے اللہ نے مجھے وہ چیزیں دکھا دی، یہ معجزہ تھا آپ کا۔ حتی الجنت یہاں تک کہ اللہ کریم نے مجھے جنت بھی دکھا دی،
وہ بھی میں نے دیکھی، والنار، اور مجھے دوزخ بھی دکھائی گئی، وَلَقَدْ أُوحِيَ، اور اس دوران میں نماز بھی پڑھا رہا تھا اور اللہ کی جانب سے وحی بھی آئی، اللہ کی جانب سے وحی بھی آئی، میرے اللہ نے مجھے جنت کے نظارے بھی دکھائے، جہنم کے نظارے بھی دکھائے، اور میرے اللہ نے مجھے دنیا سے جانے کے بعد جو سب سے پہلی منزل ہے قبر کے کچھ حالات بھی دکھائے۔ جب قبر کے حالات مجھے دکھائے گئے تو میرے اللہ کی وحی آئی، فرمایا تمہیں قبر میں ایسی ایسی فتنوں اور ایسی ایسی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو دجال کے فتنے کے قریب ہوں گی۔ یہاں حضرت اسماء سے نقل کرنے والی جو آگے راوی ہیں وہ کہتے ہیں حضرت اسماء نے مثل کا لفظ فرمایا یا قریب کا لفظ فرمایا۔ اگر مثل کا لفظ ہو تو پھر معنی یہ ہوگا تمہیں قبر میں بھی آزمایا جائے گا جس طرح دجال کے فتنے کی آزمائش ہوگی، دجال کے فتنے کے مثل تمہیں وہاں بھی آزمایا جائے گا قبر میں۔ اور یا یہ فرمایا قریبا من فتنۃ الدجال، تمہیں قبر میں بھی دجال کے فتنہ کے قریب فتنہ سے آزمایا جائے گا۔ جس طرح دجال کا فتنہ آئے گا وہ بہت ہی بڑا ہوگا، اس زمانے میں ایمان بچانا ایمان والے کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تو فرمایا آزمائش آئے گی قبر میں بھی، اور اس کی سب سے اہم اور پہلی پوری بنیاد وہ یہ ہے کہ قبر کے 3 سوال اللہ کے پاک پیغمبر نے واضح بتا دیے۔ ایک سوال کیا جائے کہ اے بندے بتا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ سوال ہوگا۔ مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ جس نے دنیا میں رب کو پہچانا ہوگا، رب کے حکم مانے ہوں گے، رب سے ڈر کر زندگی گزاری ہوگی، رب کے حکم کے مطابق رب کا قرآن پڑھا ہوگا، رب کے قرآن پر عمل کیا ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر کا طرز عمل اپنایا ہوگا، جس نے اللہ کی دنیا میں مانی ہوگی اس کو جواب آ جائے گا۔ جس نے یہاں اللہ کی نہیں مانی ہوگی وہاں اس کو جواب ماننے والا جواب دے دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب۔ اور جس نے رب کو یہاں راضی نہیں کیا ہوگا وہ وہاں کہے گا فَيَقُولْ ہَا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کوئی معلوم نہیں۔ دوسرا سوال من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے۔ جس نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کی اتباع، آپ کی غلامی، آپ کی پیروی والی زندگی اپنائی ہوگی اس کو فوراً جواب آ جائے گا اور وہ کہہ دے گا میرا نبی محمد رسول اللہ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں وہ میرے نبی ہیں۔ اور تیسرا سوال ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ جس نے دنیا میں دین پر زندگی گزاری ہوگی اسے جواب آ جائے گا، اور جس نے دنیا میں دین کے مطابق زندگی نہ گزاری اسے جواب ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی میری طرف، اوحیا وحی کی گئی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً وحی کی گئی الیہ میری طرف۔ وہ وحی کیا تھی؟ یہ ہے انکم تفتنون فی القبور، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں جانچا جائے گا قبروں میں، مثل کا لفظ فرمایا حضرت اسماء نے، او قریباً یا قریب کا لفظ فرمایا، معنی دونوں کا ایک ہے۔ اور اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ حدیث نقل کرنے میں احتیاط کتنی ہے، کہ یہاں سے مجھے تھوڑا شک پڑ گیا کہ انہوں نے مثل کا لفظ فرمایا تھا یا قریب کا لفظ فرمایا تھا۔ جہاں شک پڑا وہ شک بھی بتا دیا۔ فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا قبروں میں، مثل جیسے یا مثل یا قریب، من فتنۃ الدجال دجال کے فتنہ کے، یعنی تمہیں جانچا جائے گا قبروں میں دجال کے فتنہ کے مثل، یا فرمایا تمہیں جانچا جائے گا قبر میں دجال کے فتنہ کے قریب قریب۔ راوی حدیث نقل کرنے والا کہتا ہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں، ای ذالکا، کہ حضرت اسماء نے ان دو لفظوں میں کون سا لفظ کہا، ان دو لفظوں میں سے، ای ذالکا، ان دو لفظوں میں سے مثل کا لفظ کہا تھا یا قریب کا لفظ۔ قالت اسماء، پھر اگلی بات حضرت اسماء نے بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یوتا احدکم، لایا جائے گا تمہیں، فیقال لہ ما علمک بہذا الرجل، جس طرح اللہ آسمان سے بجلی کا چمکارا دکھا دیتا ہے، آن میں غائب کر لیتا ہے، قبر میں مرنے والے کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک اس طرح دکھا کر پوچھا جائے گا بتاؤ ان کے بارے میں، ما علمک بہذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا علم ہے؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، برحال مومن، یا فرمایا الموقن، یقین کرنے والا، یہاں بھی وہی شک ہے۔ راوی کہتا ہے مجھے بھول گیا کہ حضرت اسماء نے مومن کا لفظ فرمایا یا مومن کی جگہ موقن، معنی دونوں کا ایک ہے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، برحال ایمان والا، یا حضرت اسماء نے فرمایا الموقن، یقین کرنے والا، لا ادری ذالکا، راوی کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ان دو لفظوں میں سے کون سا لفظ فرمایا ہوں، یا تو مومن کا فرمایا یا موقن کا، ان میں سے ایک کہا۔ قالت اسماء، حضرت اسماء فرماتی ہیں مومن آدمی جواب میں کہہ دے گا، یقین والا آدمی جواب میں کہہ دے گا ہوا محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، جانا بالبینات، جو ہمارے پاس واضح
دلائل لے کر آئے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، جانا بالبینات، جو ہمارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، والہدا، جو ہمارے پاس ہدایت کی چیزیں لے کر آئے، فَأَجَبْنَا، ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا، عجبنا مان لیا، ہم نے قبول کر لیا، وَآمَنَّا، اور ہم ایمان لے آئے، وَاتَّبَعْنَا، اور ہم نے پیروی کی، فَيُقَال، پھر اللہ کی جانب سے کہا جائے گا بندے نم صالحا، اب تو اچھی حالت میں سو جا، اب سو جا، اب تجھے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ فَقَدْ عَلِمْنَا، ملائکہ کہیں گے ہمیں معلوم تھا، ہمیں معلوم ہو گیا تھا، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا، ہم نے جان لیا تھا، اِن كُنتَ لَمُوقِنًا، بے شک تو لَمُؤْمِنًا، بے شک تو البتہ مومن ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور برحال منافق آدمی، یا فرمایا المرتاب، شک کرنے والا آدمی، یہ بھی وہی کہ راوی کو شک ہو گیا کہ حضرت اسماء نے منافق کا لفظ ذکر فرمایا یا مرتاب کا، برحال ان دو میں سے ایک لفظ فرمایا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور برحال منافق، اَوِ الْمُرْتَابُ، یا شک والا، وہ جب رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کیا جواب دے گا؟ پہلے تو وہی راوی نے بتا دیا، لا ادری ای ذالک قال، کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء نے ان دو لفظوں میں سے کون سا لفظ بولا۔ تو آگے پھر حضرت اسماء نے منافق اور مرتاب کا جواب نقل کیا۔ قالت اسماء، حضرت اسماء فرماتی ہیں، فیقول، منافق کہے گا جواب میں، لا ادری، مجھے کوئی معلوم نہیں یہ شخصیت کون ہے۔ سمیت الناس، میں نے لوگوں سے کچھ سنا، وہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کا نبی ہے۔ سمیت الناس، میں نے لوگوں سے سنا، یقولون شیئا، وہ کچھ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ فقلتہ، ان کی دیکھا داکھی میں نے بھی کہہ دیا، باقی مجھے کوئی معلوم ہو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت اور سلامتی نصیب فرما، یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور اتباع اور غلامی نصیب فرما، یا اللہ ہر وہ کام نصیب فرما جو تیری رضا کا ذریعہ ہو، تیرے نبی کی رضا کا ذریعہ ہو، یا اللہ ہر اس کام سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کا ذریعہ ہو، یا اللہ ایمان کی مضبوطی نصیب فرما۔ میرے ماموں صاحب کا انتقال ہوا، ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
یا اللہ اس کلام پاک کو اپنے دربار میں قبول فرما، پڑھنے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما۔ یا اللہ اس دنیا سے تمام حاضرین کے جو بھی ماں باپ میں سے، رشتہ داروں میں سے، اولاد میں سے کوئی بھی دنیا سے جا چکا ہے، میرے اللہ اس کلام پاک کا ثواب سب کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت پر قائم دائم رکھ۔ یا اللہ خاتمہ خیر پر کر۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔